خیبر پختونخوا اسمبلی میں اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام سر انجام دے۔ چند افسران کی ضد اور مفاد نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان افسران کے خلاف فوجی قوانین کے مطابق نوٹس لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تاہم اس قرارداد کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اس ملک کے اندر فوج کے کچھ افسران کی مداخلت ان کے اپنے حلف سے انحراف ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہی صرف مداخلت ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی سیاسی روایات کے مطابق حقائق کو پھر سے ٹوئسٹ ہی نہیں بلکہ مسخ کر رہی ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اگر ہم صرف پی ٹی آئی ہی کی سیاست کا جائزہ لیں تو کیا پی ٹی آئی 2 سالوں کی مداخلت کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے؟ 1996 میں پی ٹی آئی کی بنیاد میں کن کن سابق عہدیداروں کی خواہش کا عمل تھا؟ 2002 کے انتخابات میں بانی پی ٹی آئی کس کی مدد سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے تھے؟ اکتوبر 2011 کا جلسہ سجانے والوں میں کن کن عہدیداروں کا نام لیا گیا؟ 2014 میں پی ٹی آئی کن کے اشاروں پر اسلام آباد پہنچی تھی؟ پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے۔ 2016 میں کس کے اشاروں پر شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کے منصوبے بنائے گئے؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے کس نے پی ٹی آئی کی راہوں سے سیاسی کانٹے صاف کیے؟ کس نے آر ٹی ایس بٹھایا؟ کس نے قومی اور پنجاب اسمبلی ارکان کو پی ٹی آئی کا پٹکا پہنا کر اس کی حکومتیں قائم کروائیں؟ 2018 سے 2022 تک کس ون پیج نے بانی پی ٹی آئی کو قدم قدم پر سپورٹ فراہم کی؟ ان حقائق سے کیا ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی 2 سال کی مداخلت کی بات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی اسمبلی میں قرارداد پاس کر کے؟ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، پچھلے 2 سال سے کچھ افسران کی مداخلت، حلف سے انحراف، کے پی اسمبلی قرارداد، کیا 2014 سے 22 تک کچھ افسران پی ٹی آئی کو سپورٹ فراہم کر کے حلف کی پاسداری کر رہے تھے؟ شہزاد صاحب، کچھ عادت ہو گئی ہے، سیاسی بیانات اور گفتگو کی حد تک بات ہوتی ہے، مگر اسمبلیز کے اندر جو عوامی فورم ہیں وہاں پر ایسی قرارداد جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر رکھی جا رہی ہوں، حقائق مسخ کیے جا رہے ہوں، آپ صرف 2 سال کی بات کریں اور اپنے ہی کردار کے پچھلے 8 سال کو فراموش کر دیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو آپ نے قرارداد اتنی بڑی ہمیں سنائی، میرے خیال میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہ کہ حقائق کی ترجمانی نہیں کرتی ہے بدقسمتی سے، یہ اس حقیقت کی ترجمانی البتہ ضرور کر رہی ہے جو کہ اب ان کو احساس ہوتا ہے۔ جب ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا اس وقت یہ بالکل اس کے بارے میں خاموش تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، جو آج چارٹر آف پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو جو میں اپنے دوستوں کی بحث سے اخذ کر پایا، 2 ہی رستے ہیں نا۔ یا تو یہ سب مل کے ایک ایسا چارٹر بنائیں جس کے بعد یہ میک شور کریں کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ نہ بالکل اس کا جو ایگزسٹنس سے ختم ہو جائے، وہ نہ رہے اپنی جگہ پہ، اور یہ جو سیاسی نظام ہے یہ اتنا فعال اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ بغیر کسی سپورٹ کے بنا سکتا ہو۔ یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ چارٹر کے اوپر بڑا کلیئرلی ان لوگوں کو آپس میں مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کے حق میں یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یار جو کچھ بن گیا ہے، جو کچھ ہے، معروضی حالات کو دیکھ لو، جان لو، پہچان لو، اور کوشش کرو کہ یہ 3 سال اگلے 3-4 سال نکال لیں اسی طریقے سے۔ اگلی دفعہ جب کریں گے تو انشاءاللہ پورا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیدا کر پائیں گے اور بنا پائیں گے۔ تو یہ فرق نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بدقسمتی ہے ہماری، یعنی میں پختونخوا اسمبلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمران خان کے پورے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، جس کا کہ ایک اس وقت جو پلے ہے وہ چل رہا ہے ایک کورٹ مارشل کی شکل کے اندر۔ لیکن اس سے ہٹ کے مجھے بتائیے کہ جب ظہیر الاسلام کے اوپر یہ پکڑا گیا، وزیر اعظم صاحب نے وہ ٹیپ سامنے پیش کی جنرل راحیل شریف کو، اور کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ ظہیر الاسلام نے یہ کیا کیا ہے، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے کم از کم 2 مجرم بیٹھے تھے، کم از کم ایک مجرم تو ضرور تھا، بالکل صحیح، دوسرا مجرم بھی وہاں پہ موجود تھا جو کہ اس کا باس تھا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس وقت کیوں وہ فیصلہ نہیں کیا جو کہ انہوں نے اس وقت کرنے کی کوشش کی، جو کہ غالباً ایک ایل ٹائمڈ فیصلہ تھا 1999 کے اندر؟ وہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس وقت۔ جب سیاست اور پرائم منسٹر پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے وہ سپیس دے دی ان لوگوں کو۔ جب این آر او ہوا، این آر او کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور وہ جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی، تو کس نے کہا کہ آپ بات کریں اعتزاز احسن کو اپنے دفتر میں بلا کے اس سے بات کریں؟ وہ کون سا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تھا جو پاس بیٹھا تھا جب جنرل کیانی سے بات کروائی جا رہی تھی؟
تو یہ خود وہ کرتے ہیں جس کے بعد یہ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعد میں یہ کہانیاں اور یہ کہاوتیں اور یہ تحریکیں پیش کی جاتی ہیں اسمبلیوں کے اندر جو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں. اسی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور افواج پاکستان کو اگر اپنا امیج اور اپنا رول اور اپنا جو چیز ہے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے داغ رکھنا چاہتے ہیں. درست. افتخار صاحب کیا واقعی کوئی احساس ہے؟ تو پھر اگر احساس ہے پی ٹی آئی کو تو صرف 2 سال کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اصولی باتیں اس میں کہی گئیں جن سے اختلاف ممکن نہیں ہے قرارداد میں، مگر 2 سال کی جو بات پی ٹی آئی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق میں مداخلت ہو تو جائز ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ حلف کی خلاف ورزی ہے. یہ کیا میسیجنگ ہے، کیا پروپیگنڈا ہے اور کیا گفتگو ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے؟ یہ ایک سازش ہے افواج پاکستان کے خلاف، کھلی سازش ہے. کوئی وجہ نہیں تھی اس قرارداد کے پیش کیے جانے کی پاکستان کی فیڈریشن کی ایک اسمبلی کے اندر. وہ اسمبلی جو اپنی لا اینڈ آرڈر کو تو مینٹین کر نہیں سکتی، وہ اسمبلی جہاں پہ راتوں کو 8 بجے کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات اب کو چھپی نہیں رہی، سب کے علم میں ہے. مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں. اس اسمبلی میں یہ قرارداد لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس اسمبلی میں یہ قرارداد اس لیے لائی گئی کہ آپ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایک ادارے کو. صحیح. تو یہ بہت خوفناک رجحان ہے. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. تو آج ایک صوبے کی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو بھڑکایا جا رہا ہے کیا اس کی آئین اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک. اور خود آئین ان کے کنڈکٹ کو اس طریقے سے زیر بحث لانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں گزارش کروں گا پاکستانیوں سے کہ جاگتے رہنا، اور جو سازش ہے اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. ہم 1 منٹ. افواج پاکستان کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں کسی وقت بھی، کسی کے لیے بھی اور کسی جگہ پر بھی. لیکن یہ جو پک اینڈ چوز کی کھیل ہو رہی ہے یہ نہ کریں. اس سے نقصان ہوگا، فیڈریشن کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا. حماد صاحب، پی ٹی آئی اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے اپنی سیاست میں ہمیشہ ہی حقائق کو ٹویسٹ کیا ہے یا اپنے حساب سے بات کی ہے، بیانیے بنانے کی کوشش کی ہے. وہ پھر لوٹی ہوئی دولت کی واپسی ہو، لاکھوں نوکریاں ہو، چور سیاستدان کہیں، بکا ہوا میڈیا کہیں، ریاست مدینہ، امریکی سازش، سب کچھ پہ آپ کو ہزاروں بیان ایک معاملے پہ ملیں گے. ایک صوبائی اسمبلی کے اندر سے، اس کے فورم سے 2 سال کا معاملہ یہ رکھ کر حقائق کو ایسے مسخ کرنا، کیا پی ٹی آئی اپنے جو حامی ہیں یا ماننے جانے والے ان کو زومبی سمجھتی ہے؟ نوجوان نسل کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے زومبیز والی، کیونکہ یہ کچھ کرتے بھی ہیں ان کے سیاسی مخالفین جو. ہاں، یہ جو سلیکٹیو ایمنیزیا ایک اور ٹرم ہے جو آج کل بہت استعمال ہوتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو آخری پارٹی ہونی چاہیے. ویسے تو تمام پارٹیاں اسی رنگ میں رنگی ہوئیں، آغاز انہوں نے اسی طرح کیے، لیکن پھر کسی نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ یعنی سیکھا وقت کے ساتھ. لیکن آخری پارٹی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہمیں نظر آنے لگا تھا کہ اب یہ اسمبلیاں ٹرمز پوری کر رہی ہیں اور ایک رستے کی طرف جا رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کی اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر کی وہ ہمارا ایک بہت ہی تاریک باب ہے ہماری سیاست کا. اچھا، اب جب کہ وہ اس وقت عوامی طور پر ایک مقبول آدمی ہیں تو انہوں نے اس سارے عمل سے یقیناً کچھ سیکھا ہوگا. یعنی ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سیکھا ہوگا، لیکن اس کا اشارہ ہمیں نہیں مل رہا کوئی. یعنی جتنی باتیں اب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک بیان پڑھا نیب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے. اچھا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میں فوج سے بات کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں میں فوج سے بھی بات نہیں کروں گا. یعنی وہ مسلسل ایک ہی ذہنی ساخت کا مظاہرہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آپ نے اب یہ دیکھیں نا، مثلا فوج سے بات نہیں کروں گا اور اس سے اگلے دن یہ قرارداد آئی ہے، یہ جلسہ اور یہ سارا کچھ اکٹھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو فرض کریں یہ لگ رہا ہے کہ فوج آپ سے بات نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی کہا میری بھی کٹی
تو اس طرح چلیے، لیکن یہ میچورٹی جیسے کہ وقت کے ساتھ آنا چاہیے تھی، وہ ہمیں اس کا سائن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کر لیا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، مسلسل اشارہ یہی آ رہا ہے نا، وہ مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں، اشارہ یہ ہے۔ قرارداد میں اگر وہ ایک فقرہ یہ بھی شامل کر دیتے کہ ہم اپنے عمل پر شرمندہ ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو شاید اس کو ہم پڑھ تو لیتے، لیکن اگر آپ ویسے اسے دیکھیں تو یہ کنفرنٹیشن ہے اور نری کنفرنٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے آج تک اس کا پہلا کوئی ہمیں تجربہ نہیں ہے کسی صوبائی اسمبلی سے اس نوعیت کی قرارداد پاس ہوئی ہو، جو کہ جس کا اگلا قدم جو ہے وہ خدا جانے کیا، یہ تو آخری قدم ہے جو اسمبلی کر سکتی تھی۔ اور یہ پچھلی باتیں ہیں نا کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے، یہ جو قرارداد کی آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا جو متن ہے، مداخلت کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے مسلسل اس کا اقرار کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ایک دفعہ کر کے کم از کم آگے بڑھنا چاہیے کہ میڈیا میں جتنی مداخلت ہوئی، اسمبلی میں ایک افسر بٹھا کر جتنی مداخلت ہوئی، اور عدلیہ میں جتنی مداخلت ہوئی خان صاحب کے حق میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام رہا ہے پہلے، لیکن اس طرح پارٹی کو ایک ایجنسی کے ڈیسک کے طور پر نہیں چلایا گیا تھا جو کہ اس دور میں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، جو قرارداد لائی گئی اور اس میں بہت سی باتیں درست بھی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اتنی قربانیوں کے باوجود چاہ کر بہت کچھ ایسا نہیں کر سکی جو کہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی تو کھلم کھلا فوج کو اپنے حق میں استعمال کرتی آئی ہے اور اپنے حق میں آنے کا مطالبہ کرتی آئی ہے، جو یہاں پہ ابھی بات کی ہے حماد صاحب نے۔ کیا اس ایسی قرارداد کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی واقعی جمہوری ہو گئی؟ اب پتہ نہیں استعمال کرتے آئے ہیں یا استعمال ہوتے آئے ہیں۔ شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہمیشہ رہا ہے۔ میں اضافہ کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے چند سال کے علاوہ، یا تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ماشاءاللہ رہا ہے، یا ہائیبرڈ سسٹم رہا ہے۔ لیکن ہائیبرڈ سسٹم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پہلے ہائیبرڈ سسٹم ہوتا تھا وہ بٹنوں والا، بغیر ٹچ سکرین کے۔ تو ٹچ سکرین والا جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ اسٹیو جاب نے عمران خان کے ساتھ مل کر ایجاد کیا تھا۔ اب جب آگے کو بات گئی تو اب آ گئی ہے پرو میکس تک۔ اس وقت ہائیبرڈ سسٹم پرو میکس ہے، اور جن کے پاس پرانے والا ٹچ فون والا ہائیبرڈ سسٹم تھا وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ ہائیبرڈ سسٹم بن رہا تھا تو فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ون پیج ہے۔ اب ہائیبرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے، میں اپنی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں، شہزاد صاحب کا سوال تھا، مجھے معلوم نہیں وہ اتفاق کریں گے یا نہیں۔ دیکھیں، ہائیبرڈ سسٹم وہاں ہوتا ہے جس میں جو ملک ہے وہ صرف ڈیو جورے نہیں ہوتا، لکھے ہوئے قانون پر نہیں چلتا، لکھے ہوئے لفظ پر نہیں چلتا، بلکہ ڈی فیکٹو اس پر غالب ہوتا ہے، یعنی جو لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ زیادہ مقتدر ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے اس کی توقیر کو بڑھائیں۔ اگر آپ لکھے والے ہیں تو اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اب موازنہ اپنے پرانے اور نئے کے موازنے میں مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دیجئے۔ دیکھیے، اس وقت کے جو افسران تھے وہ امر بالمعروف کے ساتھ تھے، اب کے جو افسران ہیں وہ نہی عن المنکر کے ساتھ ہیں۔ اور اب والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اس وقت کے افسران فاشزم کے ساتھ تھے، درست، اور اب والے افسران جو ہیں یہ عین جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اصول جو ہے وہ صرف بہانہ ہے، اور اقتدار کا حصول جو ہے وہ نشانہ ہے۔